دل دل میں ہے دھڑکن دھڑکن میں حسین سینے میں دل دل میں ہے دھڑکن دھڑکن میں حسین آنکھوں میں اشکوں کا ہے ساون ساون میں حسین مانگا ہے اللہ سے جیون جیون میں حسین کرب و بلا ہے میرا مسکن مسکن میں حسین تم بھی کرو ہم بھی کریں ماتم حسین تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں مجلس حسین تم بھی بنو ہم بھی بنے زائر حسین تم بھی چلو ہم بھی چلے مقبر حسین مقبر حسین تم بھی اٹھاؤ علم ہم بھی اٹھائیں علم تم بھی بڑھاؤ قدم ہم بھی بڑھائیں قدم تم بھی کھاؤ قسم ہم بھی کھائے قسم ہم بھی کھائے قسم تم بھی مناؤ گے غم ہم بھی منائیں گے غم نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے سن لے یہ سارا زمانہ سارے پانی پر حکومت ہے غازی عباس کی کس کی حکومت؟ غازی عباس کی پانی پر حکومت ہے غازی عباس کی 4 مصرے سنیے گا ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں جا کر سنیے گا مولانا آیت نجفی صاحب لکھتے ہیں ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا ماشاءاللہ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ رہے جو اٹھے رہے ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز عباس نے فرات کو حاجی بنا سیلاب متاثرین کے علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں گے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی پورا علاقہ اگر سیلاب میں ڈوب گیا تو غازی عباس کا علم اسی طرح لہرا رہا تھا جیسے کربلا میں نہر پر لہرا رہا ہے نا ایسے ہے نا سلامت ہے اونچا رہے اونچا رہے غازی علم تیرا اونچا رہے غازی علم تیرا ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے عباس کا علم 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 ہے غازی عباس کے علم کے پنجے کی طرف غور کرنا اور جب غور کر لو عقیدہ ہو زبردستی نہیں عقیدہ ہو تو ہاتھ اٹھا کر غازی عباس کے علم کی شان میں گواہی بن کر ہاتھ اٹھا کر بولنا آنکھیں بند کر کے ذرا غازی عباس کا پنجہ علم کا اپنے تصور میں لائیں آنکھیں بند کریں اور ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھائیں غازی عباس کا علم کا پنجہ جن کو نظر آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ دیکھیں جن کو نظر نہیں آ رہا وہ اپنی آنکھوں میں تصور میں غازی عباس کے علم کا پنجہ لے کر آئیں پنجہ ہے جلال دست خدا جلال دست خدا پنجہ ہے جلال دست خدا پنجہ ہے جلال دست خدا کا اس کا زینب کردار اس کا زینب کردار تعویذ وفا ہے مشکیزہ تعویذ وفا ہے مشکیزہ عشق علم ہوں گے نجدہ پن کے بیرغم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے یہ بات صرف مولا کے کرم نوازی ہے کہ آپ صبح سے شام تک اس جلوس میں شرکت کرنے کے بعد آج اس مجلس میں بھی شریک ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں گرمی بھی ہے موسم بھی خراب ہے گھٹن کا موسم بھی ہے لیکن آپ اپنے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ایسے نکل کر آئے ہیں جیسے لوگ کربلا جا رہے ہیں نا ایسی بات ہے اور بڑے دور دور سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں
میں بھی سفر کر کر کے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں ہماری زندگی میں ایک ہی مقصد ہے حسین مولا کا ذکر، اور وہی ذکر ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا انرجی ملتی کہاں سے؟ جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ممبر حسین میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ میں پہلی محرم سے اب تک پتہ نہیں کتنے شہروں میں پڑھ کے روز کسی نہ ایک شہر، 2 شہر، 3 شہر، میں کئی سالوں سے میرا یہ روٹین ہے۔ میں نے اس سال میں نے کہا چلو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں آج کی مجلس تک کی بات کر رہا ہوں کہ اب تک کا یہ تقریباً 57 دن ہو گئے پہلی محرم سے لے کر آج 28 صفر تک، اس میں تقریباً 46,000 کلومیٹر بنتے ہیں جتنا حسین مولا نے عزاداری کروائی ہے۔ اور پھر آگے میرا جملہ سن رہے ہیں، میں بول کس لیے رہا ہوں۔ اور پھر اگر نوخانی کا دورانیہ لیا جائے تو آج کی نوخانی ابھی شروع ہوئی ہے 92 گھنٹے کی نوخانی پہلی محرم سے اب تک 57 دن میں۔ اب میں آپ کو آگے بتاؤں، یہ ساری چیزیں میں بتا کے یہ مولا کی کرم نوازی ہے، اور بتانے کی وجہ آخری جملہ سننا میں بول کیوں رہا ہوں یہ ساری چیزیں بتانے کی، اور میں نے لکھنا کیوں شروع کیا؟ سفر تو میں کئی سالوں سے یہ ایسے کر رہا ہوں، اس سال لکھنا اس لیے شروع کیا کہ جب میں نے دیکھا تو 64 گھنٹے کی فلائٹ کا سفر، 247 گھنٹے کی بائی روڈ ٹریولنگ کا سفر، پاکستان کے 51 شہروں میں اب تک پڑھا، 57 دنوں میں 1367 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں سے صرف میں 25% سویا ہوں، باقی جاگا ہوں۔ لیکن یہ سب سفر کرنے کے بعد، کیونکہ یہ میں کہہ نہیں رہا، آن ریکارڈ ہے، یہ سب سفر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ فرحان علی وارث، تم نے اتنے شہروں میں اتنے دن میں پڑھ دیا، تم نے اتنے کلومیٹر کا سفر ایسے ہی طے کر دیا جو ایک عام آدمی کے لیے عام طور پر سفر کرنا مشکل ہے، تو میں پہلا جواب یہ دوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے طور پر تو کبھی زندگی میں اتنا سفر کر ہی نہیں سکتا، یہ صرف مولا کا کرم ہے، یہ اس ذکر کی کرامت ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے ابھی بھی پوچھے تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ آج بھی عزاداری کا حق ادا میں نہیں کر سکا، کیونکہ یہ عزاداری کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جب تھک جاتے ہیں آپ ہمیں انرجی دیتے ہیں، آپ جب ماتم کرتے ہیں ہمیں انرجی ملتی ہے۔ یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے۔ یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے۔ یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، حسین لاشا جمع کرے گئے، حسین لاشا جمع کرے گئے، مقتل سے سوئے خیمہ، مقتل سے سوئے خیمہ، اور ضعیفی قدم قدم پر، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، بتا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جس کی گفتگو میں، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے۔ یہ کون ہے جس کے ولولوں میں، یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، ماشاءاللہ فلک دامن سے آ رہی ہے۔ میں ان بزرگ عزاداروں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہروں پر ایک اطمینان ہے، ایک عزائی سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام وہ ہے
جو ہمارے بزرگ بھی اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ میں بھی لاہور میں پڑھ رہا تھا، 95 ایئرس کے بزرگ ازادار تھے، وہ وہاں پڑھ رہے تھے، تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا ان سے کہ یہ وہاں آپ کب سے سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اب 95 ایئرس کے تھے، کہتے ہیں میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں اور اسی طرز میں سن رہے ہیں۔ یہی طرز تھی اور یہی کلام تھا۔ ہم نے کوشش کی اس کلام کو دوبارہ سے نئے طریقے سے ریکارڈ کر کے ہم بھی شامل ثواب ہو جائیں، جیسے ہمارے آبا و اجداد اس کلام کو سنتے آ رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی اگر سنیں گی تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اس نیت سے پڑھا تھا، آپ سب میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا۔ یہ ایسا کلام ہے جو کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ کئی نسلوں تک جاری و ساری رہے گا۔ سارے مل کر بولیں، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے۔ کائنات کا یہ واحد لاشا ہے، عزیزانو، کائنات کا یہ واحد لاشا ہے، واحد جنازہ ہے، واحد جنازہ ہے جو اپنے گھر سے گیا اور واپس لوٹ کر آیا۔ حسن مولا کا جنازہ ایسا ہے جو ایک بار نکلا، پلٹ کر واپس آیا تو تیروں میں بھرا ہوا ہے۔ اپنے سر پہ ماتم کیجئے گا۔ شامل ثواب کرتا ہوں شاید ثانی صاحب کو، جب انہوں نے اس کلام کی طرز انہوں نے بنائی تھی تو اس لیے میں ان کو شامل ثواب کرتا ہوں۔ کئی سال پہلے میں نے کلام یہ پڑھا تھا، آج پھر آپ کے درمیان پڑھنا، اپنے سر پہ ماتم کیجئے گا۔ نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن، جو پیچھے کے لیے ہے حسن مولا۔ چودان جگر ٹکڑے کر ڈالا تمہارا، حیدر کی عداوت کا لیا تم سے بدلا، اس ظلم سے کربلا کا آغاز ہوا تھا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ لاش کے سائے ہاتھ سنیے گا۔ شبیر پہ اور تجھ پہ ایک جیسا ستم تھا، یا تیر جنازے پر وہاں تیروں پہ لاشا، دو بار ہوا ٹکڑے، دو بار ہوا ٹکڑے زہرا کا کلیجہ، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ تیروں سے بھرا لاشا گھر لوٹ کے آیا، پہچان نہیں پائی زینب تیرا لاشا، دل تھام کے زینب نے ہر تیر نکالا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ ہے جمعہ میں بسینہ رو دیے سکینہ، ہاتھ بچڑی دے چمروں دے، ہاتھ بچڑی دے چمروں دے، ہے دائدہ خزینہ، جمعہ
سکینہ سکینہ ایک نازدہ مہمان کھڑا ہے بہادر پیوراسی سکینہ امر امیری مانے جڑا ہوئے شہر مدینہ کل دور میرے تن دور نحسن جس جیل کا شمر کبینہ میری راشد دیکھی کہ دل پتھر دے آرد میں دو زخمان دی آہانت میں نے زخمان دی پھپھیا کو دسینہ تم بادے دسینہ دیئے سکینہ مولا سے دعا یہ کی کہ مولا جب بھی کلام پڑھوں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں وہ ہزاروں کو تصور میں نظر آنے لگے. میں آپ کو کوشش کروں گا 61 ہجری کی کربلا کی زیارت کرا دوں. اپنے آپ کو جعفر طیار بلیوچ سے اٹھا کر میدان کربلا میں لے کر جائیے گا. اپنی آنکھوں کو بند کرنا, تصور میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کربلا. تنہا حسین لینوں میں گھر گیا تلوار تیر و نیزوں سے زخمی بہت ہوا تھوڑی کی زین سے جو گرا ابن فاطمہ نازین نہ زمین پر تیروں پہ رک گیا تیروں پہ رک گیا مقدر میں خاک اڑاتی ہے شبیر پر چلا تیروں کی زد پہ ہے تنیت ہر حسین کا سر کاٹ کر چلا ستمگر حسین کا پہ رحمت نازل فرمائے. سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا. کسی کو تو سننا جملے بڑے سخت ہیں, میری طرف دیکھیے گا حضرات جو گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں. جب کبھی کوئی عزت دار چیز کسی کو پیش کی جاتی ہے وسط بھائی میری طرف ایسے دونوں ہاتھوں پہ رکھ کر احترام کے ساتھ پیش کی جائے. مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے, جس وقت شمر نے حسین کا سر کاٹا ہے تو وہ اس نے ایسے نہیں بلکہ ایسے بالوں میں ہاتھ ڈال کر حسین کی پاک زلفیں شمر ملعون کے ہاتھ میں تھی, رگیں لٹک رہی تھی, خون بہہ رہا تھا. الجھی ہوئی رگیں ہیں لہو میں ہے ترجبی بالوں سے سر پکڑ کے اٹھاتا ہے سر سے ٹپک رہا خون تر ہو گئی جبی یہ کہہ کے پیچھے شمر کے خود سیدہ چلی اے شمر اب تو ماں کو دے دے سر حسین کا سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا. ایک مولا حسین کی غربت وہ ہے
ایک مسائل وہ ہے جو شمر ملعون نے خود اپنے لشکر کو جا کر بتایا. توجہ کرنا. لشکر سے آ کے شمر یہ کرنے لگا کلام، سر کاٹنے گیا جو میں، سر کاٹنے گیا جو میں، نزدیک تشنہ کا ہلتے تھے لب حسین کے، ہلتے تھے لب حسین کے، کہتے تھے کچھ امام. شمر نے کہا میں قریب گیا، میں نے سنا تو لب پہ تھا عباس ہی کا، میں نے سنا تو لب پہ تھا عباس ہی کا نام. تڑپا لب فرات برادر حسین کا. حسین مولا نے ارادہ کیا کہ ایسے عبا کے کپڑے میں علی اصغر کو لے کر چلتے ہیں، شاید ماں کو تھوڑا سکون صبر مل جائے. یہ سوچ کر حسین میری طرف دیکھنا کہ حسین کی غربت ختم ہی نہیں ہوتی، قدم قدم پر ایک نیا امتحان ہے. ہائے تیسری باری میں ہوا کیا، خیمے میں جانے لگے مولا، ہائے چھوٹا چلا تیز ہوا کا، ہٹنے لگا لاش سے کپڑا، ہم کے دل رونے لگے یوں حسین، ساتھ قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، ساتھ قدم آگے بڑھے کیوں حسین، ساتھ قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. سجدہ جہاں کیا تھا مظلوم کربلا نے، جھاڑا تھا جس زمین کو بالوں سے سیدہ نے، بالوں سے سیدہ نے. جب میں وہاں پہ پہنچوں، جب ہم وہاں پہ پہنچے، ہوٹھوں پہ دور کا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. اللہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں. جب شام سے رہائی پائی گئی، سجاد کی بیڑیاں کھولنے کا حکم دیا گیا. بیڑیاں کھولنے والا تڑپ کر چیخ مار کر روتا تھا، اس قیدی کی بیڑیاں ہتھکڑیاں تو اور لنگر کھل نہیں سکتا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس کی ہتھکڑیاں بیڑیاں تو اور لنگر اس کی ہڈیوں میں پیوست ہو چکا. نہ جانے کس انداز سے وہ زنجیریں کاٹی گئی. سجاد اپنے بابا حسین کا چہلم کرنے کربلا ہے. زمانے نے دیکھا سجاد کے جسم کی حالت، گردن میں اور جسم سے زنجیر کے نشان، ایک ایک زخم درد کی کہتا ہے داستان. زندہ سے زندہ لوٹ کے لاچار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں. زینب نے چلتے ناک سے، زینب نے چلتے ناک سے خود کو گرا دیا، پھر کوہنیوں سے چل کئی بھائی سے کہا ہم لوگ کہ تو جا بازار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں. بس
سنیے گا اور اس کے بعد یہ چند اشعار اس محل کو سنیے گا کہ عجیب نصیب ہے سکینہ کا اور علی اصغر کا، دونوں بہن بھائی کا، سکینہ کا اور علی اصغر کا۔ آخری آدمی تک محسوس کیجئے گا جملہ، علی اصغر اور سکینہ کا عجیب نصیب ہے، عجیب نصیب ہے علی اصغر اور سکینہ کا کہ علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، سکینہ کے جو تماچا لگا وہ ہاتھ سکینہ کے چہرے سے بڑا تھا۔ بابا جان شمرے نے جا، بابا جان شمرے نے جا، پار تماچے نہ پائے، کالی آنکھیں چمری کرتا ہوا خواب میں تر۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے رخسار کیا یتیم واپس کرتا ہے کوئی مشش۔ شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھر آتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں۔ اپنے غم تم بھی سنا، اپنے غم میں بھی سنا۔ بابا جان، بابا جان، بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سمجھ نہ پاگے بیا میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان۔ آپ کے بچے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ ایک بات محسوس کیجئے گا جو اولاد والے ہیں، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد مرین اولاد صالح عطا فرمائے۔ اسی دعا کی برکت سے مجھے بھی علی اصغر کا سلسلہ مادنی ازدار عطا فرمائے جو حسین بن یزار والا کے سلسلے کو جاری رکھنے میں میرا مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجموع کربلا یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ جب بچے روتے ہیں، آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، جب چھوٹے چھوٹے بچے کبھی بہت کسی بات پر بہت روتے ہیں نا تو وہ قابو میں نہیں آتے، پھر وہ بہت چیخ مار کر روتے ہیں، چیخ مار کر روتے روتے آپ چپ کراتے ہیں مگر وہ چپ نہیں ہوتے، روتے روتے ان کی آواز مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بچے نڈھال ہو کر سو جاتے ہیں، اور جب آپ ان کے منہ کے قریب آپ اپنے کان لے کر جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ بچے ہلکی ہلکی سی سسکیاں لے رہے ہیں۔ اب سوچو کتنا مارا ہے مسلمانوں نے سکینہ کو، کتنا مارا ہے ظالموں نے سکینہ کو، کبھی بالیاں نوچی، کبھی کھویا جا رہا تھا، سکینہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھا جایا تھا، جہاں بھی پر شہیدوں کے سر تھے وہاں ناکے سے سکینہ گرائی جا رہی تھی، کبھی سکینہ کے پشت زخمی، کبھی چہرہ زخمی، کبھی کان زخمی، کبھی سر زخمی، اتنا مارا ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جب آپ کی بیٹیاں بھی گھر لوٹتی ہوں گی، میری بیٹیاں بھی، اللہ نصیب اچھے کرے آپ کی بیٹیوں کی بھی، میری بیٹیوں کی بھی، والی سکینہ علی سکینہ کو دیکھ کر جب میں گھر جاتا ہوں ساری تکن دور ہو جاتی ہے، لیکن پورے دن کا حال جب مجھے میری بیٹی سناتی ہے، یقیناً آپ کی بیٹی بھی سناتی ہوگی کہ بابا آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج بیٹی اپنے باپ سے ہر حال سناتی ہے، ہر حال بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا ہماری بیٹیاں ہزار بار حسین کی بیٹیوں پر قربان ہو جائیں۔ میں بات کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا محسوس کرنا، احساس کا نام ہے عزاداری۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ہمارے بچے خوش نصیب ہیں کہ ان کے سامنے، تمہاری بیٹیوں کے سامنے تم زندہ کھڑے ہو۔ سکینہ کا نصیب دیکھو، جب بابا سے ملنے کربلا میں مقتل میں گئی تو بابا کی شہادت کا وقت ہو چکا تھا۔ جب بابا کا سر زندان میں آیا، باپ بیٹی سے ملنے زندان میں آیا تو سکینہ کے پاس وقت نہیں بچا، بابا کے سر کو گود میں لے کر بیوی بہت روئی، بہت روئی۔ وہ کیفیت ذہن میں رکھنا کہ بچے بہت روتے ہیں، روتے روتے ان کی آواز آہستہ ہو جاتی ہے، مگر سکینہ سوئی نہیں، سکینہ شہید ہو گئی۔ بابا میری گردن سے نشان نہیں کر بابا، بابا پھوپھی اماں جب اٹھتی تھی میرا گلا کھچتا تھا بابا۔ مولا حسین کہتے ہیں کیوں سکینہ تڑپ کر بھی کہتی ہے بابا جان بازو بنے، بابا جان بازو بنے، سب کے بڑھانے لگا
تو میرا گلا کھچتا تھا. بابا کئی میل سفر کیا, میری طرف دیکھنا. مولا نے پوچھا سکینہ تیری گردن کھچتی تھی, تو نے اتنا سفر چل کے کیسے طے کیا؟ بی بی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا, بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر, درد ہونا تھا چلاتی تھی بابا بابا. خوش میں کھاتی تھی زمین پر نہیں گر پاتی تھی, کش میں کھاتی. اب کش کھانے والا زمین پر گرتا ہے, بی بی کیوں نہیں گر پاتی تھی؟ سنو, بی بی کہتی ہے بابا کش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جا